السلام علیکم ناظرین آج کل پی ٹی وی پر ارطغرل غازی ایک ڈرامہ ہے جو بہت زیادہ مقبول ہے۔ آج ہم ارطغرل غازی کے کچھ اقوال جو خون گرما دینے والے ہیں وہ بیان کریں گے، مگر اس سے پہلے کچھ اس کا پس منظر آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ارطغرل غازی ڈرامہ عظیم شخصیت کے بارے میں ہے جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ ان کا نام ارطغرل تھا اور انہیں غازی ارطغرل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کا زمانہ 1230 عیسوی سے 1281 عیسوی تک کا تھا اور یہ ایک خانہ بدوش قبیلہ کائی کے سردار تھے۔ ان کے والد سلیمان شاہ تھے۔ ڈرامہ ارطغرل کے 5 سیزن ہیں جس کی جملہ اقساط کی تعداد 157 ہے۔ ہر قسط کا دورانیہ 2 گھنٹے ہے۔ ارطغرل اپنی کہانی، اپنی تیاری اور اداکاری کے اعتبار سے ایک شاہکار ہے۔ ڈرامہ ارطغرل ترکی کے خانہ بدوش قبیلے کائی کی کہانی ہے، جس کے مطابق کائی قبیلہ ایک جنگجو قبیلہ ہے جو ایک طرف بے رحم موسموں کے نشانے پر ہے اور دوسری جانب منگولوں اور صلیبیوں کے نشانے پر ہے۔ ہمت و جرأت کی یہ عجیب داستان ہے کہ چرواہوں کا یہ خانہ بدوش قبیلہ جو جاڑے کے بے رحم موسم میں قحط سے بچنے کے لیے حلب کے امیر سے ایک زرخیز چراگاہ میں قیام پذیر ہونے کی اجازت مانگ رہا ہوتا ہے، آگے چل کر ایک ایسی عظیم سلطنت کی بنیاد رکھ دیتا ہے جو 800 سال تک قائم رہتی ہے۔ ارطغرل کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا ہے۔ وہ منگولوں سے بھی لڑتا ہے اور صلیبیوں سے بھی۔ وہ اوغوز ترک قبائل کو یوں ایک لڑی میں سمو دیتا ہے کہ پھر چرواہوں کے اس قبیلے کی ایک اپنی سلطنت ہوتی ہے اور ارطغرل کا بیٹا عثمان اس سلطنت عثمانیہ کا پہلا بادشاہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم نے اس ڈرامے سے ارطغرل غازی کے کچھ ڈائلاگز ہیں، کچھ اقوال ہیں جو ہم نے آپ کے لیے جمع کیے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں۔ وہ خون گرما دینے والے ڈائلاگز۔ اپنے دشمن کو موقع دینا ہمیں کمزور بناتا ہے۔ اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو نیچے گرتے ہی اٹھتا ہے۔ اس گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش نہ کرو جس پر قابو نہ پا سکو۔ جس کا کوئی خواب نہیں، اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ جد و جہد ہماری ہے مگر فتح اللہ کی ہے۔ جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے۔ میں غدار کو معاف نہیں کروں گا چاہے وہ میرا بھائی ہو۔ ہمارے دشمن کی طاقت ہماری بہادری کی علامت ہے۔ ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اور اپنی موت سے ظاہر کریں گے۔ ہم خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم یا تو غازی بنیں گے یا شہید، مگر ہماری تلواروں کی جھنکاریں ہزاروں سال تک سنائی دیں گی۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ 2 طاقتیں ہیں، ایک تلوار، دوسری عقل۔ آج تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا سکے۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر ہمارا غصہ اور عناد جیت جاتے ہیں تو شکست ہماری ہوگی۔ اگر ہم گر جاتے ہیں تو پوری اسلامی دنیا گر جائے گی۔ جب تک ہم اپنے عقیدے اور روایات سے مضبوطی سے وابستہ ہوں گے ہمارا سر نہیں جھکے گا اور اسلامی پرچم نہیں گرے گا۔ اگر ہم نے آج ڈر کے مارے بزدلی کی چوڑیاں پہن لیں تو ہماری نسلیں ظالموں سے کانپیں گی۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی طاقت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے کوئی بھی ہمیں گھٹنوں کے بل نہیں گرا سکتا۔ اگر تم نے اپنے دشمن کو اپنا وطن ہی نہیں بلکہ پتھر کا ایک ٹکڑا بھی رکھنے دیا تو مصائب ہم پر آ پڑیں گے۔ ذوالفقار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے اور نہ علی سے بڑا بہادر کوئی زمیں پر۔